ایک دفعہ ڈیر اسماعیل خان میں ہم تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تھوڑی سی مجھے تاخیر ہو گئی تھی، نماز اس سے ہو گئی تھی، ایک مسجد میں پہنچ گیا تو میں نے نماز پڑھنی تھی فرض، باقی لوگ اپنی نفلیں پڑھ رہے تھے، کچھ بچے بھی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن نماز میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید ان کو پورے سمجھایا نہیں کسی نے، تو میں نے اپنی نماز پڑھی تو ان بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کو میں نے ذرا تھوڑا سا سمجھانے کو بیٹھا، میں نے کہا اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح سے سمجھایا۔ ایک صاحب جو اوابین پڑھ رہے تھے، اس نے جب سلام پھیرا تو سخت غصے سے کہا تم کون ہو، کیوں ان کو سمجھاتے ہو، چھوڑ دیں ان کو۔ خیر میں نے تو ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بچے خود بول پڑے ہیں، ان میں سے ایک بچہ بول پڑا کہ بابا جی ان نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، ہمیں نماز سکھا رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کی، آپ اس پہ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ گویا اللہ پاک نے اس بچے سے کھلوایا۔ تو یہ بات ہے، بعض لوگ تو یہاں تک ہے تم اپنے قبر میں جاؤ گے، میں اپنے قبر میں جاؤں، بھئی یہ تو حقیقت ہے، ہر ایک اپنے قبر میں جائے گا، لیکن کیا تمہیں اپنا فائدہ عزیز نہیں ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں جی وہ صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے، چلو وہ تو ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے، لیکن ذرا تھوڑا سا ہم اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھیں تو سینے کم کر کے آ رہے ہیں۔ مثلا ایک شخص جا رہا ہے، اس کے جیب سے 5,000 روپے کا نوٹ گرا چاہتا ہے، وہ اس طرح اڑسا ہوا ہے اور بس تھوڑی دیر میں شاید گر جائے، اور آپ جو اس کو زوردار تب رسید کرے، دیکھو 5,000 روپے کا نوٹ آپ کا گر رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ وہ لڑے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، بڑی مہربانی آپ نے دیکھ مجھے نقصان سے بچا دیا۔ اب دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ دنیا کی چیز اگر آپ کو کوئی بتائیں سختی کے ساتھ تو اس پہ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دین کی بات جو اتنی اہم بات ہے، نماز کی بات، وہ اگر آپ کو کوئی بتائے، بے شک وہ نرمی سے بھی بتائے، آپ اس پہ غصہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین پہ چلنا عزیز نہیں ہے، دین پہ چلنا چاہتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا برکات حاصل نہیں ہو رہے۔ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نہ پڑھنے والوں سے بہتر ہے، لیکن برکات کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں نماز کے لیے بڑے اعلیٰ کلمات ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی کی باتوں سے، منکرات سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ وہ جن چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، نماز پڑھنے کے باوجود ان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔ ابھی حضرت نے چلتے چلتے ایک بات فرمائی ہے، وہ مطلب دہراتا ہوں، نماز کی اس پابندی اور ممارست سے بندہ جب بار بار اپنی خواہشات اور مرضیات کو مٹا کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو رائے عبدیت کا وہ سنگ گراں جسے ہوائے نفس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پہ ہم ضربتوں سے چور ہو جاتا ہے، اور انسان منتہی عبدیت رضائے مولا سے امکنار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو، ہر شخص پابندی سے گھبراتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ویسے بیٹھا ہوگا، آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہاں جی، لیکن آپ کو کہتے ہیں سامنے دیکھنا ہے تو ادھر نہیں دیکھنا 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ اس کے لیے بہت بھاری ہوں گے، کیونکہ اب اس کی پابندی لگ گئی، تو وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے۔ تو اس طرح جس وقت نماز میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ یہاں نہیں ہے،
اب وہ دنیا سے کٹ گیا. جب اس نے کہہ دیا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا، تو اس بات کا اس نے گویا کہ اظہار کر دیا کہ اب میں دنیا کے ساتھ نہیں ہوں، اب میں دنیا کو پیچھے ڈال دیا. اللہ اکبر، اب میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کی بات پر عمل کروں گا، جو اللہ چاہتا ہے وہی کروں گا. اب نماز کے اندر اللہ پاک نے کچھ بتایا ہے کہ یہ کرو، اب اس پر یہ عمل کرتا ہے. اب نفس کی خواہش ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، اپنے نفس کی خواہش کو دبا دیا. نماز میں جلدی جلدی پڑھنے کی نفس کی خواہش ہے، آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھی. نماز میں رکوع سجود، مطلب ظاہر ہے وہ جتنا وقت گزارنا چاہیے وہ نہیں، لیکن آپ اس پہ گزار رہے ہیں. یہ نفس کے خواہشات کی توڑنے والی چیزیں ہیں، اور اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، بار بار آپ یہ کر رہے ہیں. اس سے آپ کی عادت بنتی ہے.